سامعین محترم، ایمان بہت بڑی دولت ہے اور آخرت کی ساری کامیابیوں کے لیے، اللہ رب العزت کی رحمت کے حصول کے لیے اور اللہ رب العزت کی گرفت سے بچنے کے لیے ایمان ہی بنیاد ہے۔ اور ایمان کے اجزاء اور ایمان کے ارکان میں سے ایک بنیادی چیز فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان لانا ایمانیات کا بنیادی تقاضا ہے اور یہ ایمان کا ایک رکن ہے اور ہمیں باقاعدہ اس کا حکم ہے۔ لہذا فرشتوں کے حوالے سے معلومات اور ایمان بالملائکہ کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اس حوالے سے بعض بنیادی چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ فرشتے اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں رب کائنات نے نور سے پیدا کیا، آسمانی مخلوق ہیں، انتہائی طاقتور ہیں، اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں۔ فرشتے نہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اللہ رب العزت کی فرما برداری میں ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اور جو احکامات و تعلیمات رب کائنات کی طرف سے انہیں مل جائیں ان کی بجا آوری میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العزت نے بہت سے امور پہ فرشتوں کی ذمہ داریاں لگا دی ہیں اور فرشتے رب کائنات نے پروں والے بنا دیے، 2 پر 3 4 سینکڑوں پروں والے فرشتے جو انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل ہیں، اور فرشتے اپنی شکل کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں انتہائی طاقت اور قوت بخشی ہے۔ جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی اور پیغام لے کے اس کے نبیوں اور رسولوں تک آتے ہیں۔ دیگر فرشتے بھی اگرچہ بعض اوقات پیغام لاتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ یہ کام حضرت جبریل علیہ السلام کرتے ہیں۔ بارش اور نباتات کے حوالے سے حضرت میکائیل، اور جس فرشتے نے سور اپنے منہ میں لیا ہوا اور پھونک مارنے کے لیے تیار ہے وہ اسرافیل، اور روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت۔ جنت پہ فرشتے مقرر ہیں، جہنم پہ مقرر ہیں۔ اللہ رب العزت کے عرش کو اس کے حکم سے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور دیگر کائنات سے بہت سارے کام فرشتے اللہ رب العزت کے حکم سے سر انجام دیتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد انتہائی زیادہ ہے، انتہائی زیادہ، آسمان بھرے ہوئے ہیں، اور فرشتے رب کائنات کی بندگی اور عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی فرشتہ سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی تسبیح و تقدیس رب کائنات کی بیان کر رہا ہے، اور اللہ کا جو حکم آ جائے اس پہ عمل کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کے انتہائی مقرب بھی ہیں، قابل عزت و احترام بھی ہیں۔ اسی طرح کی بعض چیزیں فرشتوں کے حوالے سے یہ تو گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم ذکر کر چکے۔ حضرات محترم، بطور انسان ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فرشتوں کا انسان کی زندگی میں کیا عمل دخل ہے، یا انسان اور فرشتوں کے آپس کے تعلقات کیا ہیں۔ ہمیں فرشتوں پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ ہم یہ دیکھتے اور سمجھتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ بات ارشاد فرمائی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں ایک انسان بنانے والا ہوں، زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے آگے سے جواب دیا، یہ انسان فساد کرے گا، خون بہائے گا، ہم تیری تسبیح و تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون،
فرشتوں مجھے ان چیزوں کا، ان حالات کا پتہ ہے جن کا تمہیں بھی نہیں پتہ۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے، اپنی حکمت سے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنا دیا۔ خلقتہ بیدی، آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ہاتھوں سے بنا دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے، اور فرشتوں سے یہ کہا انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، فرشتوں ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ اب فرشتوں کو ان چیزوں کے نام نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہر قسم کا علم ہمیں بھی نہیں ہے، ہمیں بھی صرف اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جتنا تو بتا دے، ہمیں یہ نام نہیں آتے۔ آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا انبئہم باسمائہم، آدم ذرا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے۔ یہ انسان کے اور فرشتوں کے ابتدائی تعلقات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے۔ یہ علم کی فضیلت انسان کی فرشتوں پہ ثابت ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں کو آرڈر کر دیا کہ حضرت آدم کو تم سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کی بجا آوری میں رب کائنات کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا۔ حضرات یہ بھی تو انسان کی فضیلت ہے کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے سجدہ کروایا ہے۔ لیکن یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، عبادت تو اللہ رب العزت کی ہے، یہ سجدہ صرف احترام کے لیے تھا، عظمت کے لیے۔ لیکن آج کسی انسان کو یہ سجدہ کرنا بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن اس وقت رب کائنات نے حکم دیا فرشتوں تم سجدہ کرو، اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ حضرات شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور کافر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ حضرات ذرا دیکھیے، اگر ایک جن اللہ کے کہنے پہ حضرت آدم کو سجدہ نہ کرے تو وہ کافر ہو جائے، اور اگر انسان اللہ کے حکم پہ اللہ کو سجدہ نہ کرے، اللہ کا حکم ہے لیکن اللہ کو ہی سجدہ نہ کرے، تو پھر وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کر دیا، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے پھر یہ فرمایا میرے آدم فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، فسلم علی اولئک نفر من الملائکہ، اس طرح کرو تم فرشتوں کے پاس جاؤ اور فرشتوں کو سلام کہو، اور فاستمع ما یجیبونک، آدم ذرا غور کرنا کہ فرشتے تمہیں سلام کا جواب کیا دیتے ہیں، فإنها تحیتک وتحیت ذریتک، اس لیے کہ جو فرشتے جواب دیں گے وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا تحفہ ہوگا، وہی سلام کہنے کا طریقہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس جاتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں السلام علیکم، فرشتوں تم پہ سلامتی ہو، فقالوا السلام علیک ورحمۃ اللہ، فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، تو فرشتوں نے آگے سے رحمت اللہ اس لفظ کا اضافہ کر دیا، آدم علیہ السلام کے جواب میں یہ اضافہ کر دیا، اور یہی سلام کا طریقہ اولاد آدم کو بتلا دیا گیا کہ السلام علیکم اور وعلیکم السلام کم از کم، یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ،
یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واو کے ساتھ۔ اگرچہ واو کے بغیر بھی کبھی جواب میں بھی السلام علیکم کہہ دیا جائے تو اس کی گنجائش بھی ہے، لیکن وعلیکم السلام یہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرات، ہم انسان کے اور فرشتوں کے تعلقات کی ابتدا کی بات کر رہے ہیں کہ فرشتوں کو حضرت آدم نے سلام کیا اور فرشتوں نے جواب دیا۔ حضرات، اس کے بعد کیونکہ ہم نے صرف اپنے موضوع کے متعلق بات کرنی ہے، باقی واقعات کو ہم صرف نظر ان سے کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لما توفی آدم، وقت آیا کہ نسل انسانی کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے فوت ہو گئے۔ توفی آدم کیونکہ موت سب کے لیے ہے، نیک لوگوں کے لیے بھی اور برے لوگوں کے لیے بھی، علماء فقہا محدثین کے لیے بھی، اولیاء کے لیے بھی اور انبیاء کے لیے بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو غسلتہ الملائکہ، تو حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا فرشتوں نے، بالماء وترن والحدوا لہ، تو حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دینے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے، اور ہمارے باپ آدم کو فرشتوں نے غسل دیا پانی کے ساتھ طاق تعداد میں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بھی بنائی تو فرشتوں نے بنائی۔ وَالْحَدُوا لَا، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کھودی اور قبر بھی بنائی لاحد والی۔ بزرگ سمجھتے ہیں لاحد والی قبر ایسے سیدھی کھود کے پھر قبلہ کی جانب آگے کو نیچے سے گڑا، اسے لاحد کہتے ہیں، جسے آج کل چھوڑ دیا گیا، لیکن بہتر یہی قبر ہے، بہتر یہی ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو قبر بنانے والے کو یہی کہنا چاہیے کہ وہ لاحد بنائے، لیکن اس پہ تھوڑی محنت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے شاید وہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو غسل بھی فرشتوں نے دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بھی فرشتوں نے بنائی۔ یہ تو انسان کے اور فرشتوں کے ابتدائی تعلقات ہوئے، اور پھر ہر انسان کے ساتھ فرشتوں کے تعلقات۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وکل اللہ بالرحم ملکا، اللہ تعالیٰ ہر بچے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے۔ کب؟ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے، جب رحم مادر میں پانی کا قطرہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت جو پوری کائنات کو سنبھالنے چلانے والا، وہ انسان کی اس ابتدائی شکل پہ، ابھی انسان بنا نہیں، ابھی پانی کا قطرہ ہے، رب کائنات نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا، اور فرشتہ اس انسان کی تخلیق کے مراحل کو کنٹرول کرتا اور دیکھتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اگرچہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بذات خود ہی سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن اس نے یہ اسباب اور وسائل پیدا کیے، حتیٰ کہ فرشتہ بار بار اللہ کو بتلاتا ہے، اللہ خود بھی جانتا ہے مولا ابھی تو پانی کا قطرہ ہے، پھر فرشتہ کہتا ہے اللہ یہ اب تو خون بن گیا ہے، مولا اب تو یہ لوتھڑا بن گیا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آتا ہے اب اس کی تصویر کشی کرو، اب اس کا ڈھانچہ تیار کرو، فصورہا، تو رحم مادر کے اندر جہاں کسی بزرگ کی نظر پہنچتی نہیں اور جہاں کسی کو علم نہیں ہوتا، فرشتہ اللہ کے حکم سے بچے کی شکل بناتا ہے۔ وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا، اور فرشتہ انسان کے سارے اعضاء بناتا ہے، اس کے کان بناتا ہے، اس کی آنکھیں بناتا ہے، اس کی ہڈیاں بناتا ہے، اور اس کا پورا ڈھانچہ تیار کرتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور پھر فرشتہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے اذکر ام انثی، مولا اسے لڑکا بنانا ہے کہ لڑکی بنانا ہے، جو حکم ہو جائے وہی۔ اور پھر فرشتے کو بھی حکم ہوتا ہے، فرشتہ بھی اپنی مرضی والا نہیں، حکم ہوتا ہے فرشتے اس بچے کی 4 چیزیں لکھ دو، ابھی رحم مادر میں 4 ماہ ہوئے ہیں، روح پھونک دی گئی، 4 چیزیں لکھ دو۔ مولا کیا لکھنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی عمر لکھ دو،
اس نے سانس کتنے لینے ہیں یہ لکھ دو۔ مولا اور کیا لکھوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس کے عمل بھی لکھ دو، اس نے کیا کیا کرنا ہے۔ مولا لکھے گئے اور کیا لکھ دوں؟ فرمایا اس کا رزق بھی لکھ دو۔ انسان تو دنیا میں آ کے کہتا ہے اگر میں ایسا غلط طریقہ اختیار نہ کروں تو یہ مجھے مال کیسے ملے گا؟ اور انسان تمہیں پتہ بھی نہیں، تو ابھی رحم مادر میں 4 ماہ کا، اور تیرا مال لکھ دیا گیا کہ دنیا میں تجھے کیا کیا ملنا ہے، اور اس میں کمی نہیں ہو سکتی نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اللہ یہ بھی لکھا گیا، فرمایا وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، فرشتے یہ بھی لکھ دو نیک ہے یا برا ہے یہ بھی لکھ دو۔ چاروں چیزیں ہی لکھ دی جاتی ہے، اور لکھا وہی جاتا ہے جو انسان نے کرنا ہے۔ اللہ کا اندازہ ہے، تقدیر اندازہ ہے رب کائنات کا، لیکن انسان کے اندازے میں غلطی ہو جاتی ہے، اس اللہ کے اندازے میں غلطی نہیں ہوتی۔ انسان نے جو کرنا ہے وہی لکھا ہے، لکھ کے پابند نہیں کیا، بلکہ جو کرنا ہے وہ لکھا ہے۔ تقدیر ایک الگ موضوع ہے۔ تو حضرات یہ انسان کا اور ہر بچے کا تعلق ہو گیا فرشتے کے ساتھ، کہ پیدائش کے بالکل ابتدائی مراحل میں فرشتہ آ کے اس کی نگرانی کر رہا ہے، فرشتہ اس کی آ کے نگہداشت کر رہا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ۔ پیدائش کے مراحل تو ہو گئے، بچہ دنیا میں آ گیا، اب دنیا میں آتے ہی اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ ہر بچے کے ساتھ مقرر کر دیا، مسلمان ہو یا کافر، مرد ہو یا عورت ہو، ہر بچے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہے۔ اور فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فرشتہ اسے نیکی اور خیر کی تلقین کرتا ہے۔ زندگی میں جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے فرشتہ اس کے ذہن میں بات ڈالتا ہے یہ کام صحیح ہے، یہ درست ہے، یہ نہ کرو یہ غلط ہے، یہ کر لو یہ درست ہے، اللہ رسول کی فرما برداری ہے، فرشتہ مقرر ہے۔ اور دوسری طرف انسان کی آزمائش کے لیے ایک جن بھی مقرر ہے۔ اور جن کیا کرتا ہے؟ جن ہمیشہ اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جن انسان سے کہتا کوئی نہیں دیکھ رہا، جو مرضی کر لو، کوئی نہیں دیکھتا، دنیا میں اسی طرح ہی گزارا ہونا ہے، نہ جھوٹ کے بغیر گزارا ہے نہ فراڈ کے بغیر گزارا ہے، آخر دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا۔ یہ وہ جن انسان کو سکھا رہا ہے، حرام کما لو کوئی بات نہیں، سارے یہی کام کر رہے ہیں، یہ وہ جن انسان کو ترغیب دلا رہا۔ اور ساتھ فرشتہ کہتا ہے نہیں بچ جاؤ، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو نے اپنا حساب دینا ہے۔ ہر انسان ساتھ ایک جن مقرر ہے، اسے غلطی کی ترغیب دلا رہا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہے جو نیکی کی طرف اسے متوجہ کر رہا ہے۔ اور انسان جب بھی کوئی کام کرے، بے شک غلط کام کر لے، لیکن اندر سے اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، وہ فرشتہ اس کو بتا رہا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے بات فرشتے کی مان لے یا شیطان کی شکل میں اس جن کی بات مان لے۔ اللہ رب العزت نے تو دونوں کو مقرر کر دیا ہے۔ حضرات رحم مادر میں بھی فرشتہ مقرر، اور دنیا میں آ کے بھی فرشتہ مقرر۔ یہ فرشتہ تو ہو گیا نیکی اور خیر بتانے کے لیے۔ حضرات اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے دنیا کے ہر انسان کے باڈی گارڈ مقرر کر دیے۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے باڈی گارڈ رکھ لیے، وہ تو مالدار ہے، میں کیا کروں؟ حضرات اس احکم الحاکمین نے، اس پروردگار عالم نے، اس خلاق اعظم نے، اس رب قدوس نے ہر انسان کے باڈی گارڈ مقرر کر دیے ہیں۔ اور اس نے کلام حکیم میں ارشاد فرما دیا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے آسمانوں کی قسم ہے اور اندھیروں میں آنے والوں کی قسم ہے۔ تمہیں کیا پتہ ہے اندھیرے میں آنے والے کون ہیں؟ النجم الثاقب، اللہ فرماتے ہیں آسمان کے جگمگ کرتے مجھے ستاروں کی قسم ہے۔
ان کل نفس لما علیہا حافظ، میں نے دنیا میں جتنے انسان بھیجے ہیں ہر انسان کا باڈی گارڈ مقرر کر دیا، ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ اور اللہ سمجھا رہے قسمیں اٹھا کے، انسان دیکھ تو صحیح، تمہیں عقل شعور سے نوازا ہے، جو رب آسمانوں کی حفاظت کرتا ہے، جو پروردگار بغیر سہارے کے آسمان کو کھڑا کر دیتا ہے، جو رات کو جگمگ جگمگ کرتے ستاروں کو نکالتا حفاظتیں کرتا ہے، آسمانوں کی حفاظت کرتا ہے، انسان کیا تیرے چھوٹے سے جسم کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ اس اللہ نے تیری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں پہ نگران ہے اور بڑی قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہے۔ حضرات، ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان اور فرشتوں کے انسان کے ساتھ تعلقات ان کو سمجھنا۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیے ہیں، تمہاری حفاظت کے لیے رب کائنات نے فرشتے مقرر کر دیے۔ اور قرآن کی ایک دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، ہر انسان کے ساتھ میں نے فرشتے مقرر کیے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، آگے پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں۔ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، حضرات گرامی قدر، ایک تو وہ فرشتہ ہے انسان کے ساتھ جو نیکی کا حکم دیتا ہے، اور یہ الگ فرشتے ہیں جو انسان کی سیکیورٹی کے لیے، انسان کی حفاظت کے لیے، انسان کو آفات سے بچانے کے لیے، انسان کو حادثات سے، ایکسیڈنٹ سے اور دیگر پریشانیوں سے، حادثات سے اور دنیا کی بلاؤں سے اور وباؤں سے اور بیماریوں سے محفوظ کرنے کے لیے رب کائنات نے بڑے طاقتور فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ایک انسان کو بچانا چاہے، فرشتہ اس کی حفاظت میں مقرر ہو اور انسان کو نقصان ہو جائے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرشتہ کوتاہی کرتا ہی نہیں، ہاں جو نقصان ہوتا ہے وہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے اور فرشتے کو آرڈر ہوتا ہے، فرشتے جب یہ نقصان ہونے لگے نا تو نے پیچھے ہو جانا ہے، فرشتہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور تقدیر سے وہ نقصان ہو جاتا ہے، وگرنہ انسان کو رب کائنات روزانہ فرشتوں کے ذریعے پتہ نہیں کتنے نقصانات اور حادثات سے روزانہ بچاتا ہے۔ حضرات، میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے، آپ کی اپنی زندگیوں کا تجربہ ہوگا، آپ غور و فکر کر کے دیکھ لیں، آپ بذات خود کہیں گے فلاں موقع پہ حادثہ ہونے والا تھا، بس اللہ نے ہی بچا لیا ہے، وگرنہ بچنے کا کوئی چانس بچنے کا موجود نہیں تھا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اور انسان سمجھتا ہے پتہ نہیں کیسے بچ گیا، اللہ ہی ہے، بس ابھی موت کا وقت نہیں آیا تھا۔ کہتے ہیں نا موت کے منہ سے ہو کے آ گیا ہوں۔ حضرات، یہ اس کی دلیری نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے وہ باڈی گارڈ فرشتے ہیں جنہیں پتہ ہے ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا، وہ انسان کو موت کے منہ سے بھی کھینچ کے نکال لیتے، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک انسان کی موت کا وقت نہ آیا ہو، وہ ایکسیڈنٹ سے فوت ہو جائے، وہ بیماری سے فوت ہو جائے، وہ گولی سے فوت ہو جائے، اسے کوئی وبائی مرض لگے اور اس سے فوت ہو جائے، جب تک وقت نہیں آتا فرشتے اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور جب وقت آئے گا تو پھر وہ فرشتے پیچھے ہٹ جائیں گے کہ اب تمہارا وقت آخر آ چکا ہے، اب تمہارا وقت آ چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ مفت میں یہ فرشتے سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو ہمارے باڈی گارڈ ہیں، فرشتے جو ہمارے محافظ ہیں، اور فرشتہ جو ہمیں نیکی اور خیر کا حکم دے رہا ہے،
ان پہ صحیح ایمان، ان کا احترام اور ان سے شرم و حیا اور صحیح ان کا احترام کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔